اللہ نے اس جہنم کے آزو بازو انسانی خواہشات نفس سے گھیر دیا. دنیا کے انجوائے کو اللہ نے جہنم کے آزو بازو گھیر دیا. اب دنیا میں جو بھی انجوائے کرے گا، موج مستی کرے گا، تانتے ہوئے رات کے 12 بجے تک بلو فلمیں دیکھتے ہوئے فجر کی نماز چھوڑ کر سوئے گا، نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز، بلڈنگیں کھڑا کرے گا، ایک دوسرے کی پراپرٹی ہڑپ کر لے گا، ایک دوسرے کا کنپا ڈبا دے گا، ہر کسی کی حق مارے گا، قتل غارت گیری کرے گا، عورتوں کے ساتھ عیاشی کرے گا، کلبوں میں جا کے زنا کرے گا، شراب کو حلال سمجھ کر پیے گا، ایک دوسرے کے حقوق کی حق تلفی کرے گا، ماں باپ کی قدر نہیں، بیوی بچوں کا لحاظ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا تو ڈر ہی نہیں، اسلام کی کوئی پاسداری نہیں، اپنے من کا راجا جیسا چاہا ویسا جیا. ایسے جینے والے کو اللہ جہنم کا گھڑا مقدر کر دیا. ہم نے جہنم کے آزو بازو اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیں گے. اب جنت ہونا جہنم ہونا تمہارے ہاتھ میں ہے. خواہشات نفس پر چلو گے جہنم میں جا کر گرو گے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو گے جنت میں پہنچو گے. جہاں جانا ہے آپ کے اختیار میں ہے. اللہ کی مرضی یہ ہے الصلاۃ خیر من النوم، اے میرے بندے تیری نیند سے بہتر یہ فجر کی نماز ہے. اٹھ اپنی نیند کی قربانی دے. اگر غسل جنابت ہے غسل کر لے، لیکن فجر کی نماز کو آ جا. یہ رحمان کا اعلان ہے، جنت میں جانے والوں کا پیغام ہے. شیطان جہنم میں لے جانے کے لیے تمہارے کان میں سوسو کر کے پیشاب کر کے تھپک کے سلائے گا. نہیں نہیں، نیند سے بہتر، یہ نماز سے بہتر تو تیری نیند ہے. اب دیکھنا یہ ہے رحمان کا بندہ کہ رحمان کی دعوت پہ لبیک کہے گا، یہ شیطان کا پلہ شیطان کے پیشاب کو اپنے کانوں کا باتھ روم بنا لے کر سوئے پڑا رہے گا. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو فجر کی نماز میں نظر ہی نہیں آتے؟ جمعہ میں ماشاءاللہ بہت نظر آتے، مغرب میں نظر آتے، عشاء میں نظر آتے. ہم لوگ فجر میں کہاں چلے آتی بھائی؟ کہاں جاتی ہیں ہم لوگ؟ ایمان مضبوط نہیں، عمل کرنے کا جذبہ دل میں نہیں. ہم نے کیا سمجھ لیا؟ بہت سارے نیکیاں جمع ہو گئے ہمارے پاس، ہم تو اہل حدیث ہیں، ہمیں توحید پرست ہیں. ارے صحابہ ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں نیکیاں کر کے بھی روتے تھے، میرا کیا ہوگا اللہ، میرا کیا ہوگا. حضرت عثمان غنی کو ایک نہیں دو نہیں اللہ کے نبی نے 7 مرتبہ جنت کی بشارت دی. عثمان غنی خبروں کے سامنے آ کر بچوں کی طرح بلک کے رویا کرتے تھے. عثمان ذی النورین، عثمان غنی جنتی صحابی روتے تھے. ابو بکر وہ امت محمدیہ کے واحد فرد انسان ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم نے فرمایا ابو بکر میری امت کا تو واحد ایسا انسان ہے جسے جنت کے 8 دروازوں سے اللہ بلائے گا. اے ابو بکر، اے نمازی باب الصلاۃ سے آجا، اے روزدار باب الریان سے آجا، اے اللہ کے ذکر کرنے والے باب الذکر سے آجا، اے اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے باب الشہید سے آجا، اے اللہ کے راہ میں صدقہ دینے والے باب الصدقے سے آجا، اے سچ بولنے والے باب الصدیقین سے آجا، اے غصے کو پینے والے باب الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس کے دروازے سے آجا. جنت کے 8 دروازوں سے اللہ تجھے بلائے گا. یہ بشارت سننے والے ابو بکر کہتے ہیں کاش میں کسی مومن کے پیشانی کا بال ہوتا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے حساب نہ دینا پڑتا. حضرت عمر بن خطاب کا محل جنت میں معراج کی رات میں نبی دیکھ کر آئے، بولے عمر کیا خوبصورت تھا تیرا محل، میں سمجھا ہوں یہ میرا محل ہوگا، لیکن وہاں ایک عورت وضو کر رہی تھی، میرے خواہش پیدا ہوئی اندر جا کر دیکھوں، وہ تمہاری بیوی جنت کی حورنی، مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی، واپس آ گیا. عمر کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اللہ کے نبی، کیا میں اپنی غیرت آپ پر بتاؤں گا؟ آپ کو جانا چاہیے تھا، وہ محل دیکھنا چاہیے تھا. ایسے عمر بن خطاب کہتے ہیں کاش میں کوئی پرندہ ہوتا، کسی درخت کی ٹہنی ہوتا، اللہ کے سامنے حساب مجھے نہ دینا پڑتا. ہم نہ کون سی سرٹیفکیٹ ملے جی جنت کی، ہم نہ کون سنایا جی جنتی بول کے، کیوں اتنی بے فکر زندگی گزار رہی ہم لوگ؟ دنیا کو ترجیح دے کے، دنیا کو ترجیح دے کے اس دنیا میں بے فکر ہو گئے ہم لوگ. ایمان مردہ ہو گیا، ہماری نفاق زیادہ ہو گیا، دنیا کی مال حرص کی تمنا ہمارے دلوں میں.